فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 181 اور 182. فمن بدلہ، پس جو تبدیل کر دے وصیت کو، بعد اس کے، سمعہ جو سن لے، سننے کے بعد وصیت تبدیل کرے، فإنما، پس بے شک یقیناً، اثمہ اس کا گناہ تبدیل کرنے کا، علی الذین ان لوگوں پر ہوگا، یبدلونہ جو اس وصیت کو تبدیل کرتے ہیں. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، علیم جاننے والا ہے. فمن خاف، بس جو خوف کرے، من موص وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنفن طرفداری کا، او اثمن یا گناہ کا، فاصلح بینہم پھر صلح کرا دے، بینہم ان کے درمیان، فلا اثم علیہ تو کوئی گناہ اس پر نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بس بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ غفور بہت بخشنے والا ہے اور رحیم مہربان ہے. یہ وصیت کے تبدیل کرنے کے متعلق اس میں حکم ہے. اگر وصیت کرنے والے نے ایسی وصیت کی ہو جس پر عمل کرنے میں کیا ہو، گناہ ہو، جس پر عمل کرنے میں گناہ ہو. میراث کی آیت جب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تو وصیت جو ورثاء ہیں، جو جن کو حق اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، یا حدیث مبارکہ میں جن کے حقوق مقرر ہے، ان کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے وصیت جو ہے پھر شامل ہو گئی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ اگر زیادہ آدمی نے مال چھوڑا ہے تو پھر رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے، ورنہ میراث ہی کے لیے مال چھوڑ دے تاکہ میراث اپنے قریبی رشتہ داروں میں کیا ہو جائے، تقسیم ہو جائے. اس کے متعلق حدیث ہے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. حضرت سعد بن وقاص، ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سخت بیمار تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تھے. میں نے عرض کیا، رسول اللہ آپ میری حالت تو دیکھ رہے ہیں، اب میں چاہتا ہوں کہ اپنے تمام مال کی وصیت کر کے مروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. میں نے عرض کیا کہ آدھے مال کی وصیت کر دوں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی نہ کرو. پھر میں نے عرض کیا کہ چلو میں تہائی کی وصیت کرتا ہوں، 1/3 کا، اپنے پورے مال کا تہائی کا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تہائی کی وصیت کرو، یہ ٹھیک ہے، اور تہائی بھی بہت ہے. اپنے بچوں کو آپ خوشحال یعنی غنی چھوڑ دینا، یہ آپ کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگتے پھریں اور وہ فقیر ہوں اور لوگوں سے مانگتے پھریں. عرض یہ ہے کہ وصیت جو ہے 1/3 میں نافذ ہو جاتا ہے، پورے مال کی تہائی میں. اب یہ مسئلہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک آدمی فوت تو ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے مال میں سے تجہیز و تکفین کی جاتی ہے. یہ ہر آدمی کے لیے بہت اہم بات ہے. تجہیز و تکفین سے کیا مراد ہے؟ کفن دفن کا انتظام کیا جاتا ہے، کفن دفن کا انتظام کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے جو مقروض، جو قرض دار ہیں ان کے قرضے ادا کیے جاتے ہیں. اب تجہیز و تکفین کے بعد مقروضوں کا جو ہے قرض یعنی دیا گیا، قرضداروں کا قرض دیا گیا. اس کے بعد اور تیسرے نمبر پر کیا، وصیت جاری ہوگا. اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے اس کے 1/3 حصے سے. کیا مطلب؟ مثلا مثال کے طور پر ایک آدمی کے میراث میں ترکہ جو ہے 3,40,000 ہے، مثلا 3,40,000. تو اس کے تجہیز و کفن دفن کے خرچے پر کفن لینا اور اس کے دفن کا جو خرچہ وغیرہ سب پہ 10,000 اس پہ آ گیا ہے، 10,000 اس پہ آ گیا. تو پہلے وہ 10,000 نکالے جائیں کہ بھئی اس کا 10,000 مثلا خرچہ ہے. اس کے بعد کسی کا اس پہ قرض ہے 30,000،
تو 30,000 جو ہے اس قرض میں دیا جائے گا، اب 3 لاکھ رہ گئے۔ اب اگر اس نے وصیت کی ہے اپنے ورثاء کے علاوہ کے لیے وصیت، لا وصیت لوارث، اس پہ انشاءاللہ بھی بات کریں گے، وارث کے لیے وصیت نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وارث کے لیے وصیت، اس کے علاوہ کے لیے اگر اس نے وصیت کی ہے کہ میرے بانجوں کو اور بتیجوں وغیرہ ان کے لیے وصیت کی ہے، تو وہ وصیت نافذ کیا جائے گا۔ جو ان کے وارث نہیں ہے، جو ان کے وارث نہیں ہے اس میں وصیت، اب 3 لاکھ میں 1/3 کیا ہے، 1 لاکھ ہے، یعنی پورا مال اگر 3 لاکھ ہے تو اس کا تیسرا حصہ 1 لاکھ روپے، تو 1 لاکھ روپے میں اس کی وصیت جاری کی جائے گی۔ اب وصیت جنہوں نے وصیت کی تقریباً وہ 1 لاکھ تک پہنچے تو کوئی بات نہیں، 1 لاکھ اس میں سے نکالا جائے گا۔ اب باقی جو 2 لاکھ ہیں وہ ورثاء میں تقسیم ہوگا، اگر لاکھ سے کم کیا ہو تو کم دیا جائے گا، اگر لاکھ سے اس نے زیادہ کیا ہو، اس کے میراث میں ترکے میں 3 لاکھ بچتے ہوں تو وہ زیادہ نافذ نہیں ہوگا، 1/3 سے زیادہ نافذ نہیں ہوگا۔ تو باقی جو وصیت نفاذ کے بعد باقی جو مال ہے وہ ورثاء میں تقسیم ہوگا، کس طریقے پر، جس طریقے پر اللہ نے بتایا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، للذکر اگر اس کی بیٹیاں ہیں اور بیٹے ہیں تو ایک بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر دیا جائے گا۔ کیا مطلب، 2 بیٹوں کا حصہ جتنا آپ 2 بیٹوں کو دیتے ہیں تو اس کے برابر ایک بیٹوں کو دیا جائے گا۔ اب اس کے علاوہ اگر اس کے والدین ہیں تو والدین کا بھی حصہ مقرر ہے نا، سدس ان کو دیا جائے گا، والدین کا بھی حصہ مقرر ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پاک میں حصے مقرر ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ سے حصے مقرر کیے، وہ حقدار کو ان کے حصے دیے جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے اس طریقے سے باقی سارا یعنی وصیت نفاذ کے بعد پھر میراث جو ہے تقسیم ہوگی، اس طریقے پر ہم تقسیم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا اور پھر کوئی لڑائیاں بھی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی کہے مجھے کم کیوں ملا ہے اور حدیث پاک میں یا قرآن پاک میں اس کو کم حصہ ملا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں بھائی اللہ کا حکم اتنا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کا حکم اتنا ہے، اب اس میں کوئی جو ہے لڑائی نہیں بنے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، جو آدمی تبدیل کرے وصیت کو بعد اس کے سمعہ جو اس نے سنا ہے، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، تو گناہ اس آدمی پر ہوگا جو وصیت تبدیل کرتے ہیں۔ اب تبدیل کرنا 2 قسم پر ہے، اگر میت نے وصیت گناہ پر کیا ہے، کسی کو محروم کر رہا ہے کہ اس کو کچھ نہ دینا اپنے وارثوں میں سے، کسی کو محروم کر رہا ہے کہ اس کو نہیں دینا اور ان کو دینا مثال، تو اس کے وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس کو تبدیل کرنا ضروری ہے، کیونکہ ایک میت کی بات ہے، اس نے گناہ کی وصیت کی۔ اب ایک اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اگر ہم اللہ کے بات پر حکم عمل کریں گے تو میت کو بھی ثواب ہوگا، اور امید ہے اللہ تعالیٰ اگر اس نے کوئی غصے سے وصیت کی، اللہ کو امید ہے اس کے لیے اللہ سے بخشش مانگے، اللہ اس کو بھی معاف کریں گے۔ اور وصیت کرنے والوں کو، جس کو وصیت کی گئی ہے، اس کو یہ تبدیل کرنا ضروری ہے اگر میت نے کوئی گناہ کی وصیت۔ دوسری بات یہ، اگر میت نے صحیح وصیت کی ہو لیکن جس کو وصیت کی گئی ہے وہ اس کو غلط کر دے کہ مجھے یہ وصیت کر دیا، اس کو گناہ والی وصیت بنا دے کہ اس میں سے کسی کو محروم کر دے، تو اس کا گناہ اسی پر ہے۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، پر جو وصیت تبدیل کرے اس کے بعد جو اس نے سنی ہے، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، اس کو گناہ اس پر ہوگا جس نے تبدیل کیا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سنتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ دیکھیں اب کیوں تبدیل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تبدیل کرنے والے کے دل کی حالت کو جانتا ہے، اور اللہ نے وہ وصیت سنی ہے، جو وصیت کرنے والے نے وصیت کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ وصیت سنی ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ کس وجہ سے تبدیل کر رہا ہے۔ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا، بس جو خوف کرے وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنفن کس کا، طرفداری کا، اور اثمن یا گناہ کا، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو وہ وصیت جس کو کی گئی ہے وہ صلح کرے اور گناہ والے کام کو چھوڑ دے، اس پر عمل نہ کرے، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس پر کوئی گناہ نہیں، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معافی والا معاملہ فرمائیں گے اور بخشش والا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔